اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو رد قادیانیت اکنم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن ہی دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ تو ٹاپک سے آنے سے قبل میں چند گزارشات دوستوں سے کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو، یہ جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے رد قادیانیت اکنم، تو ابھی تک اگر آپ دوستوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے آ کے اس بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اسی طرح فیس بک پر یہ ہمارا ایک پیج ہے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، تو اس پیج میں ہم ختم نبوت اور رد قادیانیت سے ریلیٹڈ مواد شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس پیج کو بھی لائک نہیں کیا تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پیج کو اوپن کر کے یہاں سے اس بٹن کو کلک کر کے ہمارے اس پیج کو بھی لائک کر دیں۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف۔ قادیانی حضرات عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور ان کے مختلف حربے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی قادیانی حضرات جب کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب آپ ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں، ہم رب کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تمام ضروریات دین اس کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ان سے حربے ہیں وہ آزماتے ہیں اور عام مسلمان کو دجل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم تمام ضروریات دین اس کا اقرار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود تم لوگ ہم کو کافر کیوں کہتے ہو، ہم کو دین اسلام سے خارج کیوں کرتے ہو؟ تو یہ قادیانیوں کا بہت سارے دجل ہوتے ہیں کہ جو کہ عام طور پر وہ لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آج صرف ان کے ایک دجل پر بات کی جائے گی کہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو رب کا کلام مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم لوگ ہم کو کافر کیوں کہتے ہو؟ تو کافر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو محفوظ نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن ہی دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ تو جس طرح کے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے حوالہ لگا دیا ہے، حوالہ ہے کلمۃ الفصل، یہ قادیانیوں کی بڑی مشہور کتاب ہے کلمۃ الفصل۔ اس کے صفحہ نمبر 173 پر یہ ایک عبارت ہے، میں نے اس کے ہائی لائٹ کیا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو ماننا ضروری کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو جی دوستو، جس طرح کہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اور اس حوالے میں بالکل واضح طور پر قادیانیوں کا جو ناپاک اور کفری عقیدہ ہے وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو رہا ہے، اور اس بات کا قادیانی حضرات کی کتاب سے ثبوت مل رہا ہے کہ قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق قرآن جو ان سا ہے وہ دنیا سے ہی اٹھ گیا ہے۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن کا وجود ہی دنیا سے اٹھ گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن پاک کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس قرآن کے حافظ و ناصر ہوں گے۔ قیامت تک قرآن پاک میں کسی ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ باری تعالیٰ نے خود اپنے کلام کا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جو ان کی امت ہے اس کے ذمہ نہیں
اس کی ذمہ داری نہیں لگائی، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ باری تعالیٰ نے خود اپنے سر لیا ہے۔ تو یہ ایک جو وجہ تھی میں نے ذکر کر دی کہ جس کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور دین اسلام کا دشمن جانتے ہیں۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمان بھائیوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔